سن رہے ہیں سمجھا جو جاتا ہے کہ کوئی سیاسی جھگڑا تھا، ہندوستان کو ایک رکھنا چاہتے تھے، مسلمان اپنے لیے الگ مملکت بنانا چاہتے تھے، اور پھر مسئلہ سارا معاشی تھا، پھر سیاسی تھا، کوئی اور بات نہیں تھی. سن رہے ہیں یہ تاریخ ہے عزیزان ایمان، ایک ایک اقتباس کا حوالہ موجود ہے اس کے اندر. آپ دیکھیے کوئی بات سنیت سے مبنی نہیں. الگ بات ہے کہ میں اس میدان کاروبار کا افتتاحی تھا، خود اس میں حصہ لے رہا تھا، اپنی طرف سے ایک لفظ سننا تھا. یہ ساری چیزیں تو ہم نے مانی. یہ ہے عزیزان گرامی قدر ایک حقیق کی جھلک اس آویزش کی جو تحریک پاکستان کے سلسلے میں اس تحریک کے حامیوں اور ہندوؤں اور ان کے ہم نوا نیشنلسٹ مسلمانوں میں برپا تھی. تقریب وجہ سے دیکھنے والے یہ سمجھتے تھے اور اب بھی سمجھتے ہیں کہ یہ عام اصطلاح میں ایک خالص سیاسی مزاح تھی جس کی روح سے مسلمان تقسیم ہند کا مطالبہ کر رہے تھے اور ہندو اس تقسیم کے خلاف تھے. لیکن اس مزاح کی جو چند ایک مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں ان سے یہ حقیقت واضح ہو گئی ہوگی کہ یہ عام تصور کے مطابق خالص سیاسی جنگ نہیں تھی. یہ دراصل جیسا میں نے پہلے کہا ہے کفر اور اسلام کی جنگ تھی، حق اور باطل کی جنگ تھی. ہندو چاہتے تھے کہ ہندوستان میں اسلام کا دل ادانہ تصور باقی نہ رہے، اور تحریک پاکستان کا مقصود و منتہا یہ تھا کہ اسے ایک الگ خطہ زمین میں جیتے جاگتے نظام کی شکل میں قائم کیا جائے. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں جو اکثر کہا کرتا ہوں کہ تحریک پاکستان کی تعریف اور اس کے ساتھ تعاون میرا جزو ایمان تھا، اور اس خطہ زمین کا استحکام اور سالمیت میرے دین کا تقاضا ہے. تو یہ چیز محض جذباتی نہیں بلکہ مبنی بر حقیقت. اس نشست میں میں نے صرف اتنا بتایا ہے کہ مطالبہ پاکستان کے مخالفین کی طرف سے کس قسم کے حملے ہوئے تھے. یہ نہیں بتایا کہ شروع اسلام نے ان حملوں کا کس طرح مقابلہ کیا. ایک تو اس لیے کہ اس تفصیل میں جانے کے لیے وقت نہیں، اور دوسرے اس لیے کہ ان حملوں کی نوعیت سے آپ کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوگا کہ ہم نے ان کا مقابلہ کس طرح سے کیا ہوگا. بہرحال یہ جنگ مسلسل لڑی گئی اور آخر الامر حق کی فتح ہوئی اور پاکستان وجود میں آ گیا. حوریاں رقص گنا سجدہ اس کا کھانا بنا، پاکستان وجود میں آ گیا. سوچیے عزیزان من، ہم جتنے حسین اور کیسی مقدس آر ہوئے یہ واقعہ کی سرحد سے کس طرح علاقے سے سب کچھ وہاں لطف چکا تھا، کچھ پاتے. لیکن یہ ایک تصور ہمارے ذہنوں کے اندر تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ لٹا دے دولت کونین اور میرے لیے بس اس تبصرے میں عاجز نواز رہنے دے. یہ ایک تبصرے میں عاجز نواز تھا جو ہمیں کٹا کٹا سب کچھ لٹانے کے بعد یہاں گیا. کیا تصور سے دیدہ نے مجھے بات رکھی. 25 سال پیچھے عمر رکھتا کہ میں آواز دے رہا ہوں، یہ کہتا ہوا آ رہا تھا. جب یہ کہا گیا تھا کہ سب کچھ تمہارا لٹ گیا، کچھ نہیں. میں تو یہ کہا تھا اس زمانے میں کہ عشق میں ایک سب ہمارے پاکستان کے سامنے ٹرین میں میں نے یہ راستے میں چلتے ہوئے باندھ کو سے یہ کہا کہ میں نے سب کچھ کر عشق میں ایک تم ہمارے ہو، باقی جو کچھ ہے سب تمہارا. اس کو لے کے ہم یہاں آئے. پاکستان وجود میں آ گیا لیکن اس کے مخالفین نے اپنی مخالفت کو بدستور جاری رکھا. ظاہر ہے کہ ان مخالفین میں ہندو بھی شامل تھے اور یہ نیشنلسٹ مسلمان بھی جنہوں نے وہاں اس کی مخالفت کی. انہوں نے اس 25 سال کے عرصے میں کیا کچھ کیا اس تفصیل سے سب سے نظر کر کے بات یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں. میں اسے 2 لفظوں میں پھر دوہرا دوں کہ نظامی مسائل وہاں دو ہی تھے.
نظریہ پاکستان اور دو قومی نظریہ، اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا ہے مخالفین میں ہندوؤں کے علاوہ نیشنلسٹ علماء، احرار، خدائی خدمتگار، سندھ کے آزاد، بنگال اور بہار کے انصار اور کمیونسٹ نما دہر یہ ہر شامل تھے۔ جماعت اسلامی کی طرف سے مخالفت کا ایک اور انداز تھا اور وہ اب تک اپنے اسی انداز پر کام کیے جا رہی ہے، اس لیے ان کا تذکرہ اس سرگزشت میں نہیں آ رہا، وہ ایک الگ بات تھا۔ 25 سال سے ان سب کی مسلسل کوشش یہ چلی آ رہی ہے کہ نظریہ پاکستان اور دو قومی نظریہ کو باطل ثابت کر دیں۔ سال گزشتہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی انڈیا کی بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کامیابی کا اعلان اندرا گاندھی نے کن الفاظ میں کیا تھا؟ بڑی غور طلب تھی۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہماری فوجوں نے بہت بڑا میدان مارا یا ہم نے ایک بہت بڑا ملک فتح کر دیا۔ اس نے کہا یہ تھا عزیزان من کہ یہ کامیابی نہ ہماری فوجوں کی کامیابی ہے اور نہ ہماری حکومت کی کامیابی، یہ کامیابی ہے حق پر مبنی نظریہ کی، اس نظریہ کے خلاف جو باطل پر مبنی تھا۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ مزاج کیا ہے۔ اندرا گاندھی نے پہلی تقریر کی سکوت بھاشا کی خبر سننے کے بعد سرگی میں ملی۔ مسلمانوں نے تحریک پاکستان کی بنیاد ایک باطل نظریہ پر رکھی۔ ہم انہیں بار بار سمجھاتے رہے کہ ان کا نظریہ غلط ہے، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے نہ مانا اور اپنی ضد پر قائم رہے۔ آج 25 سال کے تجربہ نے بتا دیا ہے کہ جو کچھ ہم کہتے تھے وہ حق تھا اور ان کا نظریہ باطل۔ یہ ان کے باطل نظریہ کی شکست اور ہمارے حق پر مبنی نظریہ کی کامیابی۔ ملک کو کیا بہت کچھ لکھ لیا، لیکن یہ کہنے دیکھو ان سے سننے کے لیے بھی پتہ نہیں ہم کیوں زندہ رہتے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا کہ 40 سال پہلے جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہندوؤں کی ہمارے خلاف سیاسی جنگ نہیں، یہ نظریات کی جنگ ہے، یہ حقیقت ان لوگوں کے دل سے کس طرح کسی کا زبان پر آ گیا۔ یہ اعلان مسز گاندھی ہی نہیں کیا تھا، بات تو ہم سمجھ سکتے ہیں، مجھے معاف رکھیے، زندگی کا بڑا لمبا حصہ تو میں گزارا ہوا ہے، ایک بار زخموں کی طرح جس طرح سے لگتا ہے۔ مسز گاندھی نے یہ بات نہیں کہی۔ نیشنلسٹ مسلمانوں کے نمائندہ مسٹر نظر اسلام جو اس زمانے میں نام نہاد بنگلہ دیش کے قائم مقام صدر تھے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا۔ انہوں نے اپنی ریڈیائی تقریر میں بھارت کی فتح کی خبری سناتے ہوئے کہا یہ تھا کہ ہماری یہ فتح نہ کسی فوج کی فتح ہے نہ کسی ملک کی، یہ فتح ہے حق کی باطل پر، یہ فتح ہے ایک صحیح نظریہ کی غلط نظریہ پر۔ تقسیم ہند سے پہلے پھر کھڑے مسلمانوں نے یہ دعویٰ کیا کہ قومیت کا مدار مذہب کا اشتراک ہے، وطن کا اشتراک نہیں، اور حکومت کی بنیاد دین پر ہے، سیکولر نہیں۔ ہاں، وہاں ان لوگوں کو لاکھ سمجھایا گیا کہ یہ نظریہ غلط ہے اور ناممکن عمل ہے، اس پر اصرار نہ کرو، لیکن وہ نہ مانے اور اپنے غلط مفہوموں کی بنا پر ایک جدا گانا قوم بن کر ایک الگ مملکت کے بانی بن گئے۔ لیکن 24 سال کے تجربہ نے ثابت کر دیا کہ جو نظریہ یہ لوگ پیش کر رہے تھے وہ باطل تھا اور حق وہی تھا جو ان کے مخالفین پیش کر رہے تھے۔ سکوت بھاشا نے اس حقیقت کا مہر تصدیق ثابت کر دی۔ اب یہ شہادت تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے منقوش رہے گی۔ ہم ان راہ گم